الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء چل رہی تھی اور اس کی 9ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ کل پچھلے پروگرام میں ہمارا پروگرام کا وقت پورا ہو گیا تھا، تو اسی پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ وعدہ یہی تھا کہ یا تو پچھلی قوموں کا سے کیا گیا وعدہ یا انبیاء علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ کہ ہم تمہیں نجات دیں گے اور قوموں کو ان مسرفین جو ظالم قوم ہیں، جو آیات کا یا نبیوں کی کا ارتکاب کر رہی ہیں، ان آیات کا انکار کر رہی ہیں، نبیوں کی تکذیب کا ارتکاب کر رہی ہیں، انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں نجات دی، وَمَن نَشَاءُ، اور جن کو چاہا، کہ جو ان کے ساتھ تھے، مطلب جن کو اللہ نے چاہا نبیوں کو اور ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ حد سے بڑھنے والا کے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں یا قیودات کو پھلانگ جائیں، وہ چاہے اس طریقے سے ہو کہ ایمان کو پھلانگ کے کفر میں چلے جائیں، یا اس طرح ہو کہ کفر پہ قائم رہیں، ایمان کی طرف مائل نہ ہوں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ضرور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ کفار سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب پیش کی، ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن عظیم مراد ہے کہ قرآن عظیم کو بھیجا، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یہاں پہ ناموری ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اور اس کا تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا، اس میں تمہارے لیے عزت کے پہلو موجود ہیں، ناموری کے پہلو ہیں، اس طریقے سے کہ قرآن تمہاری مادری زبان بھی عربی، قرآن کو عربی میں نازل کیا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری مادری زبان میں آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن تم اس پہ شکر نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح تمہارے لیے ناموری کا پہلو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس قرآن پر عمل کرو، اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، عمل کر لو، تو تم پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ گے، اور جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ قیامت تک کے لیے نامور ہو گئے، جیسے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن انہوں نے بہرحال اس ناموری کو حاصل نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو واقعی عقل نہیں رکھتے تھے بہت سے کفار اور مشرکین کہ اگر یہ قرآن عظیم کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیتے تو صحابی بن جاتے اور بہت اعلیٰ مراتب حاصل کرتے۔ وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ ظالم لوگ تھے، ظالم بستیاں تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ یعنی یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم غور کرو کس چیز پر تم اتنا اکڑ رہے ہو، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے افرادی قوت پر، اپنے مناصب پر، تو ذرا پچھلی قوموں کو دیکھو، کتنی بستیاں ہم نے ایسی پیدا فرمائی کہ جنہوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑ کر ظلم کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے۔ تو تمہیں تباہ کرنا کیا مشکل، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لانا کون سا دشوار، لہذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو تم ایمان لے کر آؤ اور اس طرح ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ یہ مسئلہ یہ کہ پچھلی قومیں تھیں، ان میں سے ایک قوم ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی، بڑی ان کو ہدایت دی گئی، وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بخت نصر کو، ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا۔ اب اس ظالم بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا، تو اس کو اللہ نے اپنا عذاب قرار دیا کہ جب ہم نے ان پہ عذاب مسلط کیا تو اس وقت وہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر بھاگنے لگے۔ تو اس نے بخت نصر نے قتل عام کیا، گھروں کو تباہ کر دیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، مردوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت جب وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں بخت نصر کے حملے کے بعد، تو ایک فرشتے نے کھڑے ہو کر اس طرح اللہ کی طرف سے ندا کی جو آگے ذکر کی گئی ہے، لا ترکضوا، تم مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ آؤ، واپس آؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، ومساکنکم، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھنا ہو، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ تو یہ گویا کہ ایک تنزیہ کلام تھا، ایک فرشتے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اس طرح ان کو ندا کرو، کہ ان کو کہا کہ اب کیوں بھاگ رہے ہو، بتاؤ، لوٹ کے آؤ نا اپنے آسائشوں کی طرف، آرام کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے
کہ بتاؤ اب تم جو اکڑتے تھے اور اتراتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا، اب وہ تمہاری اکڑ کہاں چلی گئی؟ اس ذہانت نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پلاننگ منصوبہ بندی کہاں چلی گئی جو تم نبیوں اور ایمان والوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ تو یہ ایک طنزیہ کلام تھا۔ تو اس زمانے کے کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے اس پہ ایک شدید عذاب مسلط ہوا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لہٰذا تم ایمان لانے کی کوشش کرو۔ قالوا، وہ بولے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہمارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو جائے کہ بے شک ہم ظالموں میں سے تھے۔ تو ان قوموں نے بھی پھر یہ جملہ آخر میں کہہ ہی دیا کہ واقعی ہماری تو بربادی ہو، ہم تو ظالموں میں سے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو اسی طریقے سے پھر آدمی جب خطرات کا شکار ہو جائے، بے احتیاطیاں اختیار کرے، تو پھر اس طرح کا اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر آدمی کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ یہی پکارتے رہے، ان کا ہمیشہ یہی دعویٰ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹا ہوا اور بجھا ہوا کر دیا۔ بالکل ایسا کر دیا جیسے کٹ کے کھیتی ختم ہو جاتی ہے، ان کو بھی کاٹ دیا گیا، اور بجھ جیسے انگارے بجھ کے ختم اور بیکار ہو جاتے ہیں، ان میں حدت ختم ہو جاتی ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا انجام بھی دردناک ہو گیا، تمہیں بھی اس پر غور و تفکر کر کے اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف میلان جاری رکھنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایک چیز اللہ نے حکمت کے تحت پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مقصد زندگی سمجھ میں نہ آئے، جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ہے اسرائیلی روایات میں سے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کی پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کوئی شخص بیٹھ کے کوئی کیڑا چل رہا ہو چھوٹا سا اور سوچنے لگے کہ یار اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، کیا فائدہ؟ تو یہ بھی ایک اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، زبور کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا جو نکل کر چلنے لگا، تو آپ کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا تھا، کیا زندگی کے پیدائش کا مقصد ہے؟ تو اللہ نے اس کیڑے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں روزانہ دن میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں، اور رات میں 1000 مرتبہ اس کے حبیب پر درود پڑھوں۔ بعض روایت میں اپوزٹ ہے کہ دن میں درود شریف پڑھوں، رات میں وہ پڑھوں۔ پھر اس نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں مطلب رجوع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کیڑے کو معمولی سمجھا اور بیکار سمجھا، میں اس پہ رجوع کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کم از کم ہر چیز کے اندر یہ آپ کو مقصد الہی ضرور نظر آئے گا کہ ہم اس کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر دلائل قائم کریں، دلیل قائم کریں۔ اگر ایک مچھر کو بھی آپ دیکھیں، پکڑ کے ذرا قریب کر کے دیکھیے گا، اتنی باریک باریک ٹانگیں، اتنے چھوٹے چھوٹے اعضاء، آنکھیں، سونگ جس سے وہ ڈنگ مارتا ہے، پھر اس کے مطلب منہ وغیرہ، اگر آپ کوئی بڑا آسی شیشہ لے کے اس کو دیکھیں یا مطلب مائکروسکوپ وغیرہ میں دیکھیں تو اور آپ کو واضح نظر آئے گا، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں ایسی اعلیٰ کاریگری، یقیناً اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور ایک ذات ایسی ہے جس کے علم میں بڑی وسعت ہے، جو بڑا تصرف کرنے پر قادر ہے کہ اتنے نازک نازک اعضاء کو جوڑنا اتنی احتیاط کے ساتھ اور پھر کوئی خرابی بھی نہ ہو، آپ ذرا کر کے دیکھیں۔ تو ہم جب چھوٹے چھوٹے کوئی انسٹرومنٹ دیکھتے ہیں جیسے چپ وغیرہ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ارے اس میں اتنی ساری چیزیں، ہم حیران ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ تو یہ تو انسان نے اللہ کی عطا کردہ عقل کے ذریعے اس کو ایجاد کیا ہے، تو خود خالق کا کیا کہنا۔ تو ہر چیز کے اندر کم از کم یہ آپ ضرور محسوس کریں گے کہ ہر چیز پر غور و تفکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف ہمیں لے کر جائے گا، عظمت کے احساس کی طرف لے کر جائے گا، قدرت کے دلائل ہمیں معلوم ہوں گے، اس لیے تفکر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا، کسی نے کسی کام کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیکار نہیں ہے۔ تو جو بیکار ہوتا ہے اس سے بیکار کاموں کا صدور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیکار نہیں تو کوئی بیکار کام بھی نہیں ہوگا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہ اصل میں رد ہے یہود اور نصارہ کا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد یا بیوی کا ثبوت کرنے کی کوشش کی، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا، اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی بیکار چیز بنائیں، بیکار چیز بنائیں یعنی اس سے مراد بیوی بچے ہیں، تو مفسرین نے نہیں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیوی بچے پیدا کریں اپنے لیے، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، یعنی انہیں اپنے پاس سے رکھتے، پھر اس کو دنیا میں کیوں بھیجتے، وہ ہمارے پاس ہی ہوتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا تو، کیونکہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے، تو اس لیے چونکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، لہذا کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کی بیوی نہیں۔ بل یقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، پھینک کے مارتے ہیں، یعنی حق ایسا آتا ہے غالب ہو جاتا ہے باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ، تو یہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ مطلب حصی طور پہ فرمایا جیسے کہ ایک زوردار چیز آ کے لگے تو بھیجا ہی باہر نکل آئے تو پھر وجود کہاں باقی رہے گا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، یعنی باطل کوئی اگر چیز ہوتی ہے حق اس کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ حق اس باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی اور خرابی ہو ان باتوں سے جن کو تم اپنے پاس سے بناتے ہو، ایجاد کرتے ہو، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ ان باتوں پر کہ جو تم اپنے پاس سے گھڑتے ہو اور پھر معاذ اللہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے تو اولاد کا انسان مالک تو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب جب ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے تو پھر کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہے، یہ رد ہے اس میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اب یہ فرشتوں کی شان اللہ نے بیان کی، یہ ہمارے عقائد میں داخل ہیں، ذرا غور سے اس کو سماعت فرمائیں کہ فرشتوں کے متعلق ہمیں جو عقائد رکھنے چاہیے ان میں سے چند کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی مقرر فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبر بعض اوقات انسانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے اور بعض اوقات خالق کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کا ایک انداز یا اللہ کے مقابلے میں تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، اسے نہ پورا کیا جائے، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے عبادت کو اختیار کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، فرشتے کبھی بھی نہیں تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی بالکل بھی نہیں کرتے، تو نہ تھکتے ہیں نہ سستی ہوتی ہے اور رات دن پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا بلا تکلف، ایسے فرشتوں کی زبان پر تسبیح ہر وقت بلا تکلف جاری ہوتی ہے، ایسا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی شان بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر بت پرستی کا اللہ نے رد فرمایا عقلی دلائل کے ساتھ، ارشاد فرماتا ہے کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ یعنی بڑی نفیس دلیل ہے کہ یہ جو اپنے پاس سے تم نے بت بنا لیے اور یہ بت بالکل مطلب خود اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، تو پھر ان کی پوجا کیوں کی جائے، ان کی پرستش کیوں کی جائے، ان کی عبادت کیوں کی جائے؟ اچھا اگر ایسا ہے کہ تم نے ان کو بنایا تو ذرا بتاؤ انہوں نے کوئی چیز کو پیدا کیا؟ جب پیدا نہیں کیا ہے، کسی چیز کو تخلیق کرنے پہ قادر ہی نہیں، تو اس خالق و مالک کی طرف رجوع کیوں نہ کریں جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو، ان نعمتوں کو، انعامات کو پیدا کیا، اس خالق کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو ضرور زمین و آسمان تباہ ہو جاتی، کیونکہ وہ جو اللہ کے علاوہ خدا ہوگا وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ مثلا جاندار ہوگا یا بے جان ہوگا،
اگر بے جان ہو جیسے بت ہیں، اگر ان کے سپرد نظام عالم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بول ہی نہیں سکتے، سنبھال ہی نہیں سکتے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ زندہ ہوتا، باقاعدہ وجود رکھتا، تو پھر لازم بات ہے کہ اللہ سے زیادہ، ایک سے زیادہ خدا اگر ہوتے تو ضرور اختلاف رائے ہوتا، کیونکہ جب دو حاکم جمع ہو جائیں تو رائے میں ٹکراؤ، اور پھر بہرحال حاکمیت کا تکبر، اپنی بات کو منوانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا اور ٹکراؤ ہوتا۔ یعنی ایک معاذ اللہ خالق یہ کہتا، ایک خدا یہ کہتا ہے بھئی میں اس زمین پہ بارش برسانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ قحط سالی پیدا کر کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اب ٹکراؤ ہو جاتا باہم، کون پیچھے ہٹے؟ تو پھر کیا ہوتا؟ ٹکراؤ کے بعد ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جب پوری کائنات کے نظام بے نقص اور ایک مکمل ضابطے کے ساتھ چل رہا ہے، بغیر نقص کے چل رہا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ہی ذات اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی ذہن پورے ورلڈ کو چلا رہا ہے، ایک ہی ذہن کام کر رہا ہے جس میں کسی اور رائے کا دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے چونکہ ہم ذہن ثابت نہیں کرتے، اب ہم اللہ کی طرف اگر متوجہ ہوں تو ہم اس بات کو یوں بیان کریں گے کہ پوری صرف ایک ذات ہے جو پورے عالم میں بغیر کسی مشاورت کے اپنی مرضی سے تصرف کر رہی ہے، اس لیے نظام عالم چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ معاذ اللہ کو کسی اور خدا کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو یہ عالم کا نظام اتنے اچھے انداز سے نہ چل پاتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، تو پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے، تو جو باتیں پھر اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، یہ مثلاً یا تو بیوی بچے ثابت کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو خدا کہنا، یہ تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ وہم یسألون، ہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں حاکم کہ جو اللہ سے سوال کرے، لہذا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہ ہوگا۔ ہاں تم سے سوال ہوگا، ان لوگوں کفار سے سوال ہوگا، اس لیے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور حاکم ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مزید اور خدا بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، تو اچھا تو پھر تم آپ فرما دیجئے حبیب کریم کہ تم پھر اپنی دلیل لے کر آؤ۔ اگر تم کہتے ہو یہ بھی خدا ہے تو دلیل لاؤ، اس خدا ان کے خدا ہونے پر کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزل